ممالک اسلامیہ دے او سربراہان جو بزدلی، بے غیرتی، بے حسی دی نیند عالم کفر اگے اختیار کر گئے، اللہ کریم انہاں دے ناپاک و غلیظ وجود تو اس امت نو پاک فرمائے۔ برادران اسلام، فتنیاں دے ماحول اندر عالمی استعماری قوتاں دے جوڑ اور انہاں دا اتحاد ہر سو مسلماناں نو اپنی لپیٹ وچ لین واسطے تمام تر جتنے بھی انہاں دے ذرائع استعمال وچ لیا کے اپنیاں توپاں دا رخ مسلمانہ وال کر چکے ہیں، اور امت مسلمہ دن بدن بدقسمتی نال روبہ زوال ہے۔ دشمن قریب تو قریب تر ہو کے شاعر اسلامیہ، عظمت رسالت، توحید خداوندی اور مسلمانہ دے تہذیبی تمام تر نشانات نو مٹان دی منصوبہ بندی کر چکے۔ ہر بندہ اس بات تو آگاہ و آشنا ہے کہ کفر کسی ہتھیار، کسی ایٹم کول اور کسی بھی بڑے بڑے باصلاحیت سائنسدان لیڈر کول خوف زدہ نہیں، البتہ جدے کل کفر خوف زدہ ہے او محراب و ممبر اور ٹوٹی چٹائی تے بیٹھ کے مصطفیٰ دے دین دا نور ونڈن والا ہے، یہ دے وچ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جدو تک اس خوبصورت طاقت اور قوت نو اسیو دے قریب ہو کے اودیاں برکات تو اپنے آپ نو جوڑ کے مزین منور نہیں کران گے، انی دیر تک اسی اپنے اس زمین تے خدا دی مخلوق وچ رہ کے اسی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ 1400 سالہ تاریخ اسلام دی اس بات میں جوڑ رہی ہے۔ پروفیسر ہٹی ایک غیر مسلم سکولر ہے، اس نے بیان کیتا کہ جدو بھی سیاسی اسلام خطرے وچ آئے تو انہوں روحانی اسلام نے سپورٹ فراہم کی، یعنی سیاسی اسلام تو مراد لے رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن، حکومت، گورنمنٹ، اختیارات، وہ جدو بھی اور انہیں کیا جی وہ جدو بھی انہیں کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے وہ دے بقول ایڈمنسٹریشن نو جڑا سیاسی اسلام کہنا ہے، ساڑھے نزدیک ظاہر سیاسی مذہبی الگ نہیں ہے۔ او دے خیالے ہوئے کہ جدو بھی کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیتا گیا تو او دے پیچھے روحانی اسلام سی، اور تسی سمجھ دے ہو کہ اس روحانیت نو عصر حاضر دے اندر جیڑا بندہ سب تو زیادہ ہٹ کر دے انہوں ویورشپ بھی لگ دی ہے اور انہوں پاپولیرٹی بھی نصیب ہو دی ہے۔ مثلا ایس ویلے موم بتی آنٹیاں دا پسندیدہ اور لنڈے دے انگریزاں دا پسندیدہ سکولر محترم جاوید غامدی صاحب نے، سو اسی طرح کچھ اور نے انڈیا چ وحید الدین خان اور دیگر مغربی سکولرز بھی ہیں۔ انہاں دا خیال ہے کہ تصوف ایک متوازی دین ہے، چاہیدت ایسی کہ آستانے دے باصلاحیت صاحبزادگان ادھا رد کر دے، جواب دے دے، لیکن بدقسمتی نالے ہے کہ جدو بھی کوئی اس طرح دی دیمک چچڑا شروع کر دیئے پھر وہ صاحبزادگان یا آستانے والے بھی چگیا نو کٹ کے باقیاں وچ انی صلاحیت بھی نہیں ہوندی کہ وہ دوبارہ محراب و ممبر کول انی ایک سپورٹ اخلاقی لے لے، انی بھی سعادت انہوں نو میسر نہیں آتی، حالانکہ ٹارگٹ وہی نے، وہ کہہ رہے کہ متوازی دین ہے۔ اسی طرح نال یوٹیوبر ساڑھے ہاں بھرمارے تو اسی سمجھ دیو، بہتر سمجھ دیو آج کل دے نوجوان، فیس بک کی مناظرین، یوٹیوبر مبلغین اور ٹک ٹاکر محققین، ایس ویلے پاکستان چونہ دا
ایک پورا پورا سمندر معجزہ نے، یعنی انج نے جی میں بارش دے موسم وچ مینڈک تشریف لے آندے نے، اس ویلے انہاں دی انجی جلغار اور بھرمار ہے، اور پھر انہاں دی پاپولیرٹی اپنے طور دے ہوتے، انہاں دا مزاج خیال یہ ہے کہ انہاں دے نزدیک سب تو زیادہ پاپولیرٹی یہی ہے کہ میری ویورشپ کتنی ہے اور میرا فلاں کتنا ہے۔ اس واسطے اسی عموماً میں محراب و منبر دے وارثین نو یہ ریکویسٹ کرنا کہ عصر حاضر اندر کوئی بھی فرد کسی بھی لیول دے کسی بندے کو رسپیکٹ دی خواہش نہ رکھے، اگر وہ رکھے گا تو یہ دی بدبختی ہے اور بدنصیبی ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ عصر حاضر دا ماحول ٹوٹ بھی اس ویلے یرغمال ہو چکے ہیں۔ تو اس کو اندازہ کر سکتے ہو کہ تواڈا ہی ضلع دے اندر اگر کوئی بڑے عہدے دا ڈسٹرکٹ دا سربراہ اگر کسی شی میل نو بلا کے پولیس دے شہداء دے حوالے نال اگر وہ انہاں مرن والیاں دے زخمہ دے اتے نمک پاشی کرے تو میرا خیال اس تو وڈی بدنصیبی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے معیار اس ویلے ساڑھے ہاں، اور اس ویلے موسیقی دا جنازہ نکالن والی ایک معروف شخصیت جلوہ گر ہوئی ماشاءاللہ، بہت سریلے، اس تو پہلے اس بے دردی نال کسی نے جنازہ نہیں کھڑیا موسیقی دا، جیڑا موجودہ دور دے اندر انہیں نکالیا محترم آفت علی خان، آفت فتح علی خان نے جس انداز انہیں جنازہ نکالیا، اور تسی حیران ہو گے کہ پاکستان دے سب تو بڑے صوبے دے محترم آئی جی صاحب نے بلا کے انہوں باقاعدہ ایوارڈ دیتا۔ اس تو اندازہ کر سکتے ہو کہ اسی ساڈا اس ویلے فکری علمی لیول کس جگہ تے ہے۔ اس واسطے محراب و منبر دا وارث کدے کل توقع رکھے گا کہ اگر محترم صاحبزادہ پیر محمد عمران خان اڈیالوی صاحب ہون، یا الحاج صوفی آصف علی زرداری صاحب ہون، یا حضرت قبلہ خواجہ پیر محمد نواز شریف صاحب ہون، جس دور دے اندر باقاعدہ طور تے یوٹیوبرز نو ٹک ٹاکرز نو بلا کے انہاں نال ٹیبل ٹاک کرنا، ٹاسک دینا، اس دور دے اندر شریف آدمی عزت ہی بچا لوے تے بڑی گل ہے۔ لیکن ظاہر ہے مایوسی تے ہے نہیں نا، محراب و منبر دا کام ہے کہ اپنا کردار ادا کردہ رہے، رول پلے کردہ رہے، وہ مایوسیاں دے ماحول وچ وہ چراغ جلاندہ ہے، رکدہ نہیں ہے، وہ ٹردہ رہندہ ہے، اور اس واسطے جڑا ٹردہ رہندہ ہے پھر وہ اپنا ماحول بنا۔ اسلام دا مزاج ہی ایسا ہے کہ اسلام اپنی منزل وال بڑھ رہے ہیں لیکن بڑے سلولی، لیکن اصل بات ہے اس واسطے کہ ایدی فتح دا غلبے دا اعلان اس مسجد علامہ خطیب اسلام صوفی غلام حسین گوجروی یا انہاں دے صاحبزادگان یا انہاں دے پوتیاں نے دوتیاں نے نہیں کیتا، یا علی پور شریف تو اعلان نہیں ہویا شاہ لاسانی علیہ الرحمہ، یا حضرت امام ربانی نے نہیں کیتا، یہ دے غلبے دا اعلان پروردگار کر چکے ہیں۔ اسی اس غلبے دا حصہ بن جائیے تو اس تو وڈا اور اعزاز کوئی نہیں ہے۔ البتہ تسی ویکھ لو کہ سب تو زیادہ اس ویلے جنہاں نو پروٹوکول اور دے کے پروموٹ کیتا جا رہے ہیں، یعنی جتنا جیڑا مغرب زدہ ہے اتنا وہ رسپیکٹیبل مائنڈ اتھے سمجھا جانا ہے۔ جناب یہ بہت پڑھے لکھے جی، یہ مغرب زدہ ہے، یعنی مغرب زدہ عزت دا باعث کون نے؟ وہ جڑے تہذیب اور تمدن کو ناشنا نے۔ لیکن اسلام دا تصور ہے کہ سلولی جاری رکھو کہ مغرب چو پڑھ کے بھی آوے تا متاثر ہو کے نہ آوے، بلکہ جدو ماں دی لوری پیو دی تربیت اور حلال کمائی دا اثر ہوندہ ہے تو پھر دا اثر یہ ہوندہ ہے کہ بچہ مغرب چو پڑھ کے آکے چھوٹیاں نکرہ پا کے تے پاڑیاں ہوئیاں جناب پینٹاں ڈیزائن بنا کے تے لوگاں دی ادھیاں بیڑاں دے سامنے چوکچ کھڑا ہونا ایک بہادری یا کمال یا تعلیمی نہیں ہے، یہ معیار، یہ تے بدبختی اور جہالت ہے۔ یعنی اسلام دے نور دا مزاج یہ ہے کہ بندہ ماں دی لوری پیو دی تربیت دا اثر ہوئے تے مغرب چو پڑھ کے بھی آوے تے آکھرے ہوئے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مسلمان ڈکٹیٹ ہوندہ نہیں ہے، ڈکٹیشن لیندہ نہیں ہے، دیندہ ہے، لیکن لیندہ کون ہے؟ ظاہر ہے وہ دیندہ ہے جنہوں اپنی لوری تے تربیت تے باقاعدہ طور تے فخر تے ناد ہوتا ہے۔ تسی ویکھو کہ بدبختی یہ ہے مغرب زدہ نام نہاد پڑھے لکھیاں دی
کہ انہاں دے نزدیک اسلامی کلچر کمزور، اسلامی تہذیب کمزور، اور مغرب دے اگے بھیگی بلی بن کے انہاں دے اگے بیٹھے ہوندے نے. یعنی سانو ڈکٹیٹ کون کرے گا؟ مغرب کرے گا، یورپ کرے گا، امریکہ کرے گا، تھنک ٹینک کریں گے، اتھو دی فکر سانو کرے گی. ایسا نہیں ہے. اسلام تے کائنات دا او تہذیب اور تمدن دا بانی ہے کہ تانوں کائنات دی ہر عزت، بھلائی، خیر، برکت، رشتیاں دے تقدس تو لے کے تجارت دے پاکیزہ اصولاں تک، خلافت دی اس پاکیزہ تصور تو لے کے ایڈمنسٹریشن دے جامع دستور تک، ہر شے تانوں پاک محمد دے دین دے وچوں باقاعدہ طور تے تاریخ اسلامی دستی نظر آتی ہے. ظاہر ہے ایک ہی وجہ کہ انہوں نے انہوں تیزی نال مایوس کر دیو. پاپولیرٹی دا معیار دیکھو، تیزی نال دور کر. تم نے کیا کیا؟ بابا کون ہوتا ہے؟ بابے کا کردار کیا ہے؟ بابے کی پوزیشن کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یعنی اتنا کنفیوز کیتا جائے کہ اے نئی نسل اپنے اکابرین محسنین تو بگانہ ہو جائے. تو جدو محسنین تو بگانہ ہو جائے گی پھر وہ سمجھن گے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ ہی نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی میری گل تو آنے واسطے سننا ضروری ہے. وہ جدو میری گل سننا ضروری ہے، مغرب میں تو ہم نے دیکھا تھا یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ تو ہم نے دیکھا تھا یہ ہوتا ہے. تو سب دیکھ نہیں چکے کہ چھوٹی عدالت تو لے کے سپریم کورٹ تک، چھوٹے افسر تو لے کے اعلیٰ تک ہر ایک بات کر دیو یا یورپ دا حوالہ انج دے گا جی میں ساڈا سب کو جو ہی ہے. حالانکہ حوالے واسطے مقدس اسلام دا ایسا پاکیزہ تصور عالمگیر موجود ہے. تسی دنیا دا کوئی شعبہ بیان کرو، قسم رب کعبہ دی تو انہوں محمد عربی دا ہر مسجد اچھ بیٹھا ہویا غلام حضور دے تربیت یافتہ اصحاب و آل رسول تابعین تبع تابعین کاملین عارفین صالحین دی باقاعدہ سیرت و کردار نال دسے گا تو سب کیڑا کارنامہ انجام دیتا ہے. اصل تو وہ لوگ نے جنہاں اس ویلے تاریکیانو اجالے. اچھا پھر انہوں نے سیرت کردار سمجھڑ لئی، انہوں نے خوبصورت زندگی نو انہوں تسی سیمینار آکھو، انہوں تسی تربیتی ورکشاپ آکھو، انہوں تسی عرص آکھو، انہوں بزرگاں دی تعلیم اور سیرت کردار نو. لیکن ایسے ماحول اندر ہے تو بہت ضروری. اگلی بدبختی یہ ہے کہ ساڈے اس مقدس خوبصورت مقدمے واسطے سانو وکیل ماٹھے نصیب ہوئے. ماٹھے نصیب ہوئے کہ وکیل تے موجود ہے سب، لیکن شاید اسی اسی ہائر کرن لگیا بہت زیادہ اساں جلد بازی دا مظاہرہ کیتا. جیڑا میسر ہے وہ سن لو. وہ ظاہر ہے جدو میں تو انہوں کسی بابے دی کردار اور سیرت استقامت دی بجائے کان تے ہاتھ رکھ کے کہانی سنانی ہے تو پھر اس کہانی دے جواب لئی کسی یوٹیوبر دا میں منتظر رہنا چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس واسطے انہوں نے جواب دینا ہر بندے دا حق ہے. پھر جواب لئی چاہیے تے جدو تسی اس بابے دی استقامت تے جرت تے غیرت تے علمی خدمات سامنے رکھو گے پھر انہوں آنکھوں نہ جواب دے. ظاہر ہے ذوق سماعت بھی بدل گئے تے تحقیق دے معیار بھی بدل گئے. پھر جواب دین لے پھر دیو. اس واسطے پھر دا ریزلٹ کی نکلیا کہ تیزی نال نئی نسل دوروں دی چلی گئی. لیکن الحمدللہ مایوس نہیں ہاں. البتہ ایسے لوگ جنہ لوگاں نے انہاں بزرگاں تے حرزہ سرائی کی تھی انہاں دا جواب دین واسطے قرآن و حدیث دی لوڑ نہیں ہے. انہاں دے اپنے اس دورے معیار دے کردار میں سامنے رکھو گے پتہ چل جائے گا کتھے کی آکھ رہے ہیں. تو عرض گزار یہ ہاں کہ اسی انہاں اکابرین و محسنین نو سامنے رکھیے. تو اڈی میری سیرت بزرگاں دی باقیزہ سیرت ایک ہے کہ جنہاں نے اسلام ساڑھے تک سچا منتقل کیتا ہے. یہ سب کو بڑی کرامت ہے. تھوڑا جہور ہولی بولو بھئی. موبائل تو بغیر تو آڈے میرے تک موبائل تو بغیر کنے لوگ نے, چلو موبائل بھی چھوڑ دیو, جننے لوگ ساڑھے ہاں اس لائبریری تے تحقیق تو آگانے, لیکن اسلام تے الحمدللہ غالی انداز عمل پیرانے وہ کینے بخشے ہیں. بھئی علامہ غزالی صاحب دی مسجد اندر لائبریری دفتر اندر 1000 کتابیں 2000 5000 کتابیں, کنے بندیاں نو کتاباں دا نام ہے,
کنے بندیاں نے کتاباں چاہ کے پڑھیاں نے، لیکن اسلام تے میرے تو بھی زیادہ تسی عمل پیرا ہو، ایک کنے کیتا ہے؟ موبائل تے اج دی ایجاد ہے، ایک کیدا اثر ہے پیارے؟ یہ دا مطلب ہے کہ جنہوں تو مسلسل کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ اس بابے دی محبت تے دی محنت دا اثر ہے کہ اسلام مصطفیٰ دا دین تیرے میرے تک پہنچ گئے ہیں۔ بھئی تیری میری تحقیق تے وہ کسی کنفیوز کر رہے ہو، تے کنفیوز کرن والے دی تحقیق کیسی ہے؟ یہ دا مطلب ہے کہ ہر دور دے اندر ایسا صوفی، ایسا عبقری، ایسا موجود ہے کہ جیدہ فوکس کھان پین تے نہیں رہا، محمد پاک دے دین نو منتقل کرن تے رہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ اس واسطے اگر انہوں مستقل طور تے کرٹیسائز کیتا جائے گا تو پھر دین دا تصور تے ختم ہو جائے گا۔ بلکہ انتہائی علمی یتیم او لوگ نے سامنے اوشے بزرگ دی کتاب رکھ کے بزرگ دا انکار کرنا، یہ بھی تے جہالت، یعنی جنہیں نالو جڑے ہے یا جنہیں لکھے ہے یا جنہیں تیرے تک منتقل کیتا ہے پیارے، وہ بھی تے شخصی ہے نا، انکار کر۔ لیکن ظاہر گئے اس انکار تو پہلے ضروری نہیں کہ تو کسی دی گل سن کے تو آگ کے فلان دا ایسا ہے، وہ دی عزت تے عظمت تے سٹیٹس تے محنت دا انکار کرنا اے سوائے بدبختی دے اور کچھ نہیں ہے۔ آؤ اللہ دے پاکیزہ قرآن دے اس خوبصورت عطا کردہ عالمگیر تصور میں سامنے رکھو جنہیں باقاعدہ طور تے نور دیتا ہے کہ وہ مزاج کی ہوتا ہے۔ فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ دین دا چوکیدار او دی جرات بے مثال، او دی غیرت مثالی، او دی حمیت مثالی، او دا مزاج فکر وے، او اسباب تے نظر نہیں رکھدا، او تعلیمات اصحاب تے نظر رکھدا ہے، ولی دولت تے مال تے نظر نہیں رکھدا، نبی دی مقدس آل تے نظر رکھدا ہے، ولی پھر کائنات عالم اندر ڈالر پاؤنڈ ریال تے نظر نہیں رکھدا، او دی فکر ہمیشہ آمنہ دلال دی دہلیز تے جمی ہوئی ہے، اس خیرات نو ونڈن والا عارف ہوئے، او بادشاہ دی طاقت ہوئے یا ظالم دی قوت ہوئے، دولت مند دی طاقت یا دولت ہوئے، یا کسی دا ظلم تشدد تے بربریت، نہ متاثر ہوندہ ہے نہ خوف زدہ ہوندہ ہے، اسلام دا چراغ مسلسل جلائی رکھ دائے، قرآن دا عوامر کانا میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ انہاں وچوں لوگاں دی مثال کی ہوندی ہے، کچھ لوگ طاقت والے، مال والے، ایڈمنسٹریشن والے، حکومت والے اندھیرا ونڈ دینے، ظلم ونڈ دینے، حق چھینن دے گر سکھان دینے، لیکن اللہ دا بندہ تاریکیاں وچ اجالے ونڈ دائے، جہالت وچ علم ونڈ دائے، رشتیاں نو توڑن والے ماحول وچ جوڑن والا نور ونڈ دائے، پھر او دی صحبت لوگاں نو بدل دیئے، قربت بدل دیئے، او دا مزاج لوگاں نو بدل رہا ہو دائے۔ وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ فرمایا پھر او ایسے کامل اکمل لوگ ہوں دے نے، او چمک دیوی نے، چمکان دیوی نے، ظاہر گئے بے نسبتہ چمک بھی نہیں سکدا، چمکا بھی نہیں سکدا، جڑے دیوچ تیل نہیں ہے پل بھی نہیں سکدا، روشن ہو بھی نہیں سکدا۔